کیونکہ آپ کو رائٹس حاصل کرنے کے لیے ڈیوٹیز کا معلوم ہونا ضروری ہوگا. آپ کسی محکمے میں سروس کرتے ہیں, کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ سروس کرتے ہیں, تو آپ اپنی پروٹیکشن آف رائٹس کے لیے جو جنگ لڑتے ہیں تو اس میں آپ کو وہاں کے قوانین کا پتہ ہوتا ہے کہ کن قوانین سے آپ کے رائٹس آپ کو مل سکتے ہیں. یعنی وہ کون سا قوانین ہے جن کی وجہ سے آپ اپنے بنیادی حقوق لے سکتے ہیں جن میں حق تلفی ہو رہی ہے. تو ملازمت کا تو آپ کو اتنا خیال ہے کہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے مثلا کسی کی 1 مہینے کی تنخواہ رک گئی, تو اب وہ تنخواہ حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کے قوانین کا مطالعہ کر ڈالے گا, ہو سکتا ہے وکیل بھی پکڑ لے. لیکن انسان کی وہ زندگی جس کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک اچھا انسان بنے, اس کے لیے وہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتا. کیونکہ اگر وہ کچھ سیکھے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو عمل کرنا پڑے گا, بڑا مسئلہ ہے یہ. تو عمل تو آپ کو ویسے بھی کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو عمل کیوں نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سگنل توڑ دیں اور یہ کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیں ضرور سیکھنا ہوگا. وجہ یہ کہ اگر ہم نے نہیں سیکھا تو یقیناً ہم ایک اچھے انسان اس لیے نہیں بنیں گے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے, خود اپنے لیے بھی. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سروس بچانے کے لیے ہم پورے لاز پڑھنا چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت بچانے کے لیے ہم اللہ اور رسول کی دی ہوئی ہدایات کو نہیں سیکھنا چاہتے کہ صاحب عمل کرنا پڑے گا. تو عمل تو ویسے بھی لازم ہے. قیامت کو یہ سوال یقیناً ہوگا کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں. بات یہ ہے کہ حجت تمام ہو گئی, نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی, لیکن آپ کو تربیت تو حاصل کرنی ہے نا. اب وہ آپ کسی طرح بھی حاصل کر لیں, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں, اولیاء کرام سے وابستگی اختیار کر لیں, علماء کرام سے تعلق پیدا کر لیں. ایک وقت انسان کی زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کاش میں کتاب و سنت یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنے لگوں. اب اسے یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ سیکھا نہیں تو عمل کس پہ کروں گا. پھر وہ سیکھنا شروع کرتا ہے. تو جس وقت یہ خیال آ جائے, اگر آپ جوان ہیں تو جوانی کو غنیمت جانیے, اگر آپ بوڑھے ہیں تو بقیہ بچی ہوئی مہلت کو غنیمت جانیں, کیونکہ زندگی جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی. جو کچھ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں نہ ہو. تو آپ کے پاس جو بھی لمحات ہیں ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے دین کو سیکھنا شروع کر دیجئے, اور شیطان کے اس فریب سے باہر آئیے کہ سیکھے بغیر مطلب کہ عمل نہیں کرنا پڑتا. سیکھ جاؤ گے تو عمل کرنا پڑے گا, وہ تو سیکھیں گے تب بھی کرنا پڑے گا, نہیں سیکھیں گے تب بھی کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ اب اسی حدیث شریف کو لے لیں, المسلم من سلم المسلمون, کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دیکھیے تعریف یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. من سلم المسلمون, یہ ہے نقطے کی بات. یہاں آپ اپنے ذہن کو مرتکز کیجئے, اپنی توجہ مبذول کیجئے اور پھر سوچئے کہ مسلمان تو ایک ہے, تو یہ بہت سارے مسلمان اس میں جو آ گئے وہ کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان بہت سارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے, اور ہمارے زمانے میں یہ ہو بھی رہا ہے. ہم آئے دن یہ سنتے ہیں کہ ایک خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا, جس کے نتیجے میں 70 موتیں واقع ہو گئیں یا 60 ہو گئیں یا اور خدا نہ کرے اس سے زیادہ ہو گئیں. تو ایک شخص سے اگر وہ مسلمان بھی تھا, یعنی خود کو اگر مسلمان بھی کہتا تھا, تو کتنے مسلمانوں کو ایذا پہنچی؟ اول تو بات یہ ہے کہ مسلمان ایذاء مسلم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن چلیے ایک لمحے کو فرض بھی کر لیں تو ایک مسلمان سے کتنے مسلمانوں کو نقصان پہنچا؟ بات یہ ہے کہ اس نے دھماکے سے اڑانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کیا, تو اس کے ہاتھ کے ایک اشارے سے 70-80 انسان جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے, موت کا شکار ہو گئے. یہ نہ کہیے گا
کہ ان کی تقدیر تھی ان کو مل گیا یہ وہ تو ان کو جو ملا مل گیا، لیکن جس کی وجہ سے نقصان ہوا اگر وہ زندہ مل جاتا تو اس پر احکامات کیا لگتے؟ اب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، سیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان معاملات کی سزا کیا ہے، کہ کہاں دیت ہے کہاں نہیں ہے، کس بات کو کیسے کیا جائے۔ تو قانون تو ہر حال میں رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم اپنی دنیا میں اپنی دنیا بچانے کے لیے اور کبھی کبھی دنیا کمانے کے لیے قانون کا اس قدر مطالعہ کرتے ہیں کہ ہم لاء میں ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دین کا وہ حصہ جو بنیادی فرائض پر مشتمل ہے ہم وہ بھی نہیں سیکھتے۔ تو ہمیں اپنی دنیا بچانے کی فکر زیادہ ہو گئی، اپنی دنیا اور آخرت بچانے کی فکر نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا شاید صحیح تصور ہمارے ذہن میں ہے نہیں، اسے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ من سلم المسلمون، جس سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، تو اب یہاں سلامت کہاں رہے؟ یہاں تو ایک مسلمان کے خود کو اڑا لینے سے کئی مسلمان مر گئے، کئی مسلمان، اب وہ تو ان کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، جو انتقال کر کے ان کے معاملات اپنے مقام پر ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہوئے، یعنی مرنے والے تو 60-70 تھے، ان کی وجہ سے جو متاثر ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ سینکڑوں میں جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو زندہ لوگ متاثر ہیں، کسی کے خاندان کا واحد کفیل تھا جو مر گیا، اب اس کا پورا خاندان جو 10 یا 12 افراد پر مشتمل ہو، یا 10 12 15 افراد اس طرح کے، ان میں کوئی بوڑھا ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی کیا ہو، اور سب کا واحد کفیل تھا، تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو آپ اس طرح 10-15 کا ایوریج لگاتے جائیں کہ 60-70 افراد کے جو لواحقین جو پیچھے بچ گئے ہیں، جو ان کے سوگواران ہیں، ان کی تعداد کتنی ہو گئی؟ یعنی 1000 کے قریب پہنچ جائے گی، پہنچ بھی سکتی ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ کس طرح؟ کیونکہ ان کا جو سبب تھا روزی کا، رزق کا، وہ منقطع ہو گیا۔